جی اسم کا ایک وزن ہے وہ ہے افعلو، اور افعلو پہ بننے والے دو طرح کے اسم ہوتے ہیں۔ ایک آج ہم پڑھ رہے ہیں جس کو افعلو صفہ کہا جاتا ہے، اور جو چیپٹر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صفت مشبہ، بعض لوگ افعلو صفہ کو اس میں شامل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو علیحدہ شمار کرتے ہیں۔ تو یہ افعلو کے وزن پر بننے والے دو طرح کے اسم ہوتے ہیں، ایک افعلو صفہ کہلاتا ہے، ایک افعلو تفضیل کہلاتا ہے۔ افعل التفضیل جس کو اسم التفضیل بھی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد کے چیپٹر میں، آج کے چیپٹر میں ہم افعل الصفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے سامنے افعل الصفہ کا نام آئے تو اس سے مراد ایسے اسم ہیں جو یا تو رنگ بتاتے ہیں یا عیب بتاتے ہیں۔ جو افعال رنگ، ظاہری عیب یا حلیے کے معنی رکھتے ہیں، ان سے بننے والے اسماء و صفات میں بھی دوام اور ہمیشگی کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اس قسم کی صفت بنانے کے لیے افعلو کا وزن مقرر ہے۔ جیسے باب سمیہ سے با، کاف اور میم بکیمہ، اس کے معنی ہوتے گونگا ہونا، اس کی صفت افعلو کے وزن پر ابکمو۔ خزیرہ سبز ہونا، افعلو کے وزن پر اخترو، اور اس طرح وغیرہ۔ تو افعلو کے وزن پر آنے والے اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ صفت جو کہ رنگ یا عیب بتاتے ہیں، جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے، اور ان کو عام طور پر افعلو صفہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نوٹ کر لیں کہ اس قسم کے افعال اور بالخصوص عیب یا حلیہ ظاہر کرنے والے افعال زیادہ تر باب سمیع سے آتے ہیں۔ تو افعل الصفہ کی گردان جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ واحد تو اس کا ہے کہ افعلو، افعل، افعلا، جب مذکر مثنیٰ ہوتا ہے تو افعلانی، افعلینی، افعلینی، مگر جمع مکسر پہ آ جاتا ہے اس کا فولن، فولن، فولن۔ اس کی مؤنث واحد بجائے گولتا کے فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ہم نے مؤنث سے علامتی پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ مؤنث کے تین علامات ہیں، یا تو ان کے آخر میں گولتا آتا ہے، یا زبر الف حمزہ آتا ہے، یا کھڑی زبر اور یا۔ تو یہ جو زبر الف حمزہ ہے یہ اصل میں فعلاؤ کے وزن پر ہے، یعنی زبر الف اور حمزہ، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو یہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ زبر الف حمزہ ہے، مگر آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں وزن ہے۔ افعل الصفہ کے مؤنث کا وزن ہے فعلاؤ، فعلا، فعلا۔ پھر اس کی مثنیٰ جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، جو اس کی حمزہ ہے دراصل وہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فعلاؤ دراصل فعلاوانی ہو گیا، یہ حمزہ واو میں تبدیل ہو گیا، فعلاوانی، فعلاوینی، فعلاوینی، اور اس کی مؤنث جمع ہے فولن، فولن اور فولن۔ تو ان دونوں کی یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع وہ ایک جیسی ہے، اور وہ جمع منصرف ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر، جبکہ واحد میں یہ منصرف، غیر منصرف ہے۔ میں عموماً تو ہمیں یہ مثال ملتی تھی کہ واحد منصرف اور جمع غیر منصرف ہوتا تھا، مگر یہاں پر واحد جو ہے وہ غیر منصرف ہے اور جمع جو ہے وہ منصرف ہے۔ اور یہاں پر ہمیں وہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جو ہم نے زبر الف حمزہ پڑھا تھا مؤنث سے علامتی میں، وہ ایک علامت جو ہے یہاں پر آ گئی ہے، اور ایک علامت جو کھڑی زبر یا ہے وہ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں آئے گی۔ تو واحد مذکر اور مؤنث دونوں کا وزن جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور دونوں کی جمع ایک ہی ہے اور وہ منصرف ہے، اور جو اس کے مؤنث کے جو مثنیٰ ہوتا ہے وہ واو آ جاتا ہے۔ الفاظ معنی دیکھ لیں، نزاع کھینچ نکالنا، حریجہ تنگ ہونا، حشرہ جمع کرنا، حرجن تنگی، گرفت، زریقہ باب سمیع سے آنکھوں کا نیلا ہونا، اندھا ہونا، جمل اونٹ، سفیرہ زرد رنگ کا ہونا، آما اندھا، ابیض سفید، فیضا تو اچانک، حویرہ باب سمیع سے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کا نمایاں ہونا، خوبصورت آنکھ والا ہونا۔ اب ان آیات میں ہمیں افعل الصفہ تلاش کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم گردان دیکھیں تو یہ باف کا اور میم ہے، باف کا اور میم کو جو ہے اگر ہم اس میں ڈالیں تو گردان بن جائے گی اب کمو، اب کما، اب کما، اب کمانی، اب کمینی، اب کمینی، بکمن، بکمن، بکمن۔ وہ جو سمن بکمن اومن سورہ بقرہ میں آتا ہے یہ اسی سے ہے۔ پھر بکماؤ، بکماآ، بکما، بکماوانی، بکماوینی، بکماوینی، بکمن، بکمن، بکمن۔ تو اسی طرح دیگر اب آپ سے بھی دیگر کا بھی ہو جائے گا، خزیرہ کا بھی ہو جائے گا اور حویرہ کا بھی ہو جائے گا۔ پھر آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور ان میں افعل الصفہ تلاش کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے انہا بقرۃ صفراء،
بے شک وہ ہے ایک زرد رنگ کی گائے، بے شک وہ ایک ہے زرد رنگ کی گائے۔ تو بقرتون کی جو صفت آئی ہے وہ صفراؤ ہے، اور صفراؤ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ فالاؤ کے وزن پر آتا ہے، اور فالاؤ جو ہے وہ مؤنث واحد کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پہ بقرتون چونکہ مؤنث ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، اور صاد فا را کے معنی جو ہے وہ زرد رنگ ہے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے زرد رنگ کا ہونا۔ تو اس پہ جب ہم نے واحد مؤنث بنایا فالاؤ کے وزن پہ تو وہ صفراؤ ہو گیا، اور یہ بقرتن کی صفت ہو گئی، کیونکہ یہ افعل صفہ جو ہے یہ صفت سے ہے، اس لیے اس کا نام دیا ہے افعل صفہ دیا گیا۔ تو انہا بقرتن صفراؤ، ہا بھی جو ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہے، اور صفراؤ بھی جو ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہے۔ جی آیت نمبر 2 کا کوئی ترجمہ کر دیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب نازا کھینچا ہاتھ اس نے اپنا، فَإِذَا هِيَ بس ہو گیا وہ بیضاء سفید للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ بیضاء آیا فولاؤ کے وزن پر، اور یہی اس میں صفت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس آیت میں اور کوئی اس میں مشتق نظر آتا ہے؟ کوئی اور ایسا اسم ہو جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا ہو؟ للناظرین ہے جی ناظرین ہے، ناظرین کون سا اسم ہے؟ یہ ہے اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل ہے۔ ناظرون کی جمع جی۔ جو ہے وہ ناظرونہ، ناظرینہ، ناظرینہ یا لی کی وجہ سے، لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو ونزع یدہو اور لام کھینچا، اچھا آپ نے ترجمہ کیا کہ اس نے کھینچا اپنا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ کہاں سے آیا؟ اپنا کہاں سے آیا؟ جی جی، یہ ہاں پہ شو کی ضمیر ہے نا، اس کی طرف جا رہی ہے نا، یادہ جی ہو۔ جی ماشاءاللہ جی، ہو جو ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ نزع کے فائل کی طرف جا رہی ہے، اور اس نے کھینچا اپنا ہاتھ، جی جی بس وہ ہو گیا اچانک جی۔ سفید دیکھنے والوں کے لیے۔ تو بیداؤ جو ہے وہ فالاؤ کے وزن پر وہی واحد مؤنث آیا ہے، یدن جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مؤنث آئی ہے۔ بس جی جناب، اور کوئی صاحب آیت نمبر 3 کا کر دیں۔ میں پڑھ لوں پھر۔ جی کر لیجیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، ان میں سے ایک ہے گونگا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا۔ اس میں اب کمو ہے، یہ صفت آئی ہے، وہ ہے اس کے وزن پر، افعالوں کے وزن پر۔ آپ کلو ٹھیک ہے جناب، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال دو آدمیوں کی، مثلا رجلینی مرکب اضافی ہے، اور جی جی مثلا جو ہے وہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، اللہ فاعل ہے، ضربہ فعل ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ دو آدمیوں کی مثال، احدہما یہ بھی مرکب اضافی ہے، ان دونوں میں سے ایک اب کمو گونگا ہے، لا یقدر علی شیئن نہیں قدرت رکھتا کسی شے پہ۔ جی آیت نمبر 4، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن، ابھی جو زرکن جو ہے یہ حال بن کر آیا ہے، اور حال جو ہے وہ اسم کے نصب ہونے کی ایک وجہ ہے، عموماً اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس حال میں کہ، ونحشر المجرمین ہم جمع کریں گے مجرموں کو یومئذ اس دن، زرکن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو زرکن جو ہے آنکھوں کا نیلا ہونا، اندھا ہونا، یہ باب سمعہ سے زری کا، زرکن آنکھوں کا نیلا ہونا، اندھا ہونا، تو وہ اس سے جو ہے یہاں پہ افعل صفہ بنائے، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور مجرمین کا یہاں پر یہ حال ہے، یعنی ان کی آنکھوں کا نیلا ہونا، اور یہ فولون کے وزن پر آیا ہے، یعنی یہ جمع ہے، افعلوں کی جو جمع آتی ہے وہ فولون ہے، اور یہاں چونکہ نصب ہے اس لیے یہ زرقن آیا ہے۔ آنکھوں کا نیلا ہونا ایک تفسیر میں یہ آیا کہ ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ اچھا جی، لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے
اندھے پر کوئی حرج یا کوئی سختی. افعلو کے وزن پر بنا ہے یہ آمیو، وزن تو افعلو ہے اور یہ بنا ہے آمیو، اور پھر ایک قاعدے کے مطابق یہ آما ہو گیا. تو عموماً جب مادہ ہم ڈالتے ہیں اور جس کے آخر میں مادے میں یا آتا ہے، جیسے اس کے اندر عین میم اور یا ہے، تو جب یہ عموماً جب ہم ڈالتے ہیں اور آخر میں یا پیش والی ہوتی ہے تو پھر وہ کھڑی زبر بن جاتی ہے، پھر وہ رفع نصب جر جو ہے وہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. تو نہیں ہے کسی اندھے پر، لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی العارج حرج، اور نہیں ہے لنگڑے پہ کوئی حرج یا کوئی سختی. تو اس پہ دو آئے ہیں افعلو کے وزن پر آمیو اور آرجو. تو یہاں پر اللہ کی وجہ سے آما بھی حالت جر میں ہے، اور یہاں پر اللہ کی وجہ سے آرجو جو ہے وہ بھی حالت جر میں ہے، دونوں کے میں حالت جر میں ہے. آما تو ایسے ہی لکھا جاتا ہے رفع نصب اور جر میں، وزن وہی افعلو کے وزن پر آیا. یہ جو یا آخر میں آتا ہے اس کو ناقص یا ہی کہتے ہیں، اور یہ جب اس پر پیش آتا ہے تو یہ عموماً کھڑی زبر پہ تبدیل ہو جاتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ اگر کوئی ترجمہ کر دیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور اللہ کے پیچھے چلا رہا ہے کہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے آثار سب درخت سے آگ. اخضری ہے یہ من الشجر، یہ صفت ہے نا من الشجر کے اخضر، تو من جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، ویسے اخضر تھا. یہ شجر الاخضری کوئی مرکب بن رہا ہے؟ جی مرکب توصیفی ہے نا. مرکب توصیفی بن رہا ہے، تو چونکہ من کی وجہ سے موصوف جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی صفت بھی جو ہے وہ مجرور ہو گئی. افعلو کے بدن پہ جو ہے وہ یہاں پر اخضری. کانہو جمالۃ صفرن، بے شک کہ وہ ہوں جیسے کہ زرد رنگ کی اونٹنیاں. تو جمالتن کی صفت آئی ہے کہ وہ صفرن ہے، یعنی جمالتن چونکہ مؤنث جمع ہے تو مؤنث جمع کا جو وزن ہے وہ فولون کے وزن پر آیا ہے. تو یہاں پر آ گیا کہ بے شک کہ وہ ہوں جیسے کہ زرد رنگ کی اونٹنیاں. جمالتن کی صفت آئی ہے کہ وہ صفرن ہے، وہ زرد رنگ ہے. تو یہ سفرن جی صفرن، کیا جمالات ہے اپنے مادہ ہے، جی ہاں مادہ جی ہاں اونٹنیاں ہے نا. جمالات ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ جمل ان کی تو جمع ہے جمالن، اور جمالتن ہے، وہ جمالاتن ہے نا یہاں پر، ٹھیک. یہ جمالتن ہے، تو یہ یہاں پر یہ آ گیا. اچھا جی. اس کی اور صفت اور نہیں آنی اور چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت آئی ہے، مگر یہاں پر بہرحال یہ مؤنث آئی ہے، تو مؤنث جمع اگر تو جمالتن مذکر ہے تو بھی یہ فولون پہ آیا ہے، اور اگر مؤنث جمع ہے تو بھی یہ فولون کے وزن پر آیا ہے. نہیں تو سفر جو ہے پھر اس کی صفت جو ہے یہ مؤنث نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر مؤنث و مذکر ہو دونوں میں فولون کا وزن آ رہا ہے نا، جمع ہے نا. مؤنث جمع بھی فولون ہے اور مؤنث جمع بھی فولون ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، دونوں صورت میں جو صفت ہے وہ تو فولون کے وزن پر ہی آئے گی.